علیکم، #, سیاست کے ساتھ میں ہوں فروا وحید۔ ناظرین، بلی تھیلے سے نکلنے کے بجائے تھیلے میں پھنس چکی ہے اور جن بوتل سے ایسا باہر نکلا ہے کہ اسے چاہ کر بھی واپس بوتل میں نہیں ڈالا جا سکا ہے۔ یہ جن مہنگائی کا ہے اور بلی الیکشن تاریخ والی ہے۔ اب نہ تو عوام مہنگائی کے جن کو واپس بوتل میں ڈال پا رہے ہیں اور نہ سیاسی جماعتیں الیکشن تاریخ کی بلی کا کچھ کر پا رہی ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے متعلق جو خبریں سامنے آ رہی تھی کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، انہوں نے اب الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ کی تجویز دے دی ہے۔ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کے نام خط میں لکھا ہے کہ آئین کے مطابق انتخابات 90 دنوں کے اندر 6 نومبر کو ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ اخراجات بچانے کے لیے ملک میں ایک ہی دن عام انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے، جبکہ سیاسی جماعتوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انتخابات میں تاخیر ان کے فائدے میں ہے یا پھر 90 دنوں میں الیکشن ہونا زیادہ فائدہ مند ہے۔ کل تک لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کرنے اور اتحادی جماعتوں پر الیکشن سے ڈر کر بھاگنے کا الزام لگانے والے بلاول بھٹو آج کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا کسی کو نہیں پتا، تو ایک سیاسی جماعت تاریخ کیسے دیکھ رہی؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے۔ تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ اب جناب بلاول بھٹو زرداری کا گلا بجا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل کورٹ میں بھی جواب دینے سے قاصر تھے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ ببانگ دوحل فروری کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہونے کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو مائنس کر کے الیکشن کا میلہ سجنے لگا ہے، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل اقتدار کے اتحادی آج مخالف صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی اکھاڑا سجنے لگا ہے، کھلاڑیوں نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مشقیں شروع کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے لاہور میں بڑی بیٹھک سجانے کا اعلان بھی کر دیا ہے، کچھ دنوں میں یہ بیٹھک سج بھی جائے گی۔ نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے اور پنجاب میں اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے پارٹی کے ناراض اراکین کو بھی CEC اجلاس میں شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بھی پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جو کہ ایک عرصے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر کا مورچہ سنبھال لیا ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کل الیکشن کرا لیے جائیں، وہ تیار ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑے سیاسی اتحاد بنانے کی تیاری میں بھی ہیں۔ یعنی 16 مہینے ایک ساتھ اقتدار کے مزے لوٹنے والے اب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں اترنے کی پالیسی اتر آئے ہیں۔ الیکشن کی فضا تو بنتی نظر آ رہی ہے، مگر الیکشن ہوں گے کب، یہ غیر یقینی صورتحال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کیا آنے والے الیکشن آئین کے مطابق یعنی 90 دنوں میں ہو پائیں گے، یا پھر کسی مصلحت کی نظر ہو جائیں گے، یا پھر نظریہ ضرورت کی بھینٹ چڑھ جائیں گے؟ میں اپنا پینل آج کا انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں۔ ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب نے، ان کے ساتھ ساتھ سابق صدر سپریم کورٹ بار اور نگران وزیر قانون بلوچستان ہے امان اللہ کنرانی صاحب، انہوں نے بھی جوائن کر لیا، اور سینئر اینالسٹ عامر ضیاء صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تینوں کا بہت شکریہ۔ میں علی گوہر بلوچ صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی ایک عرصے سے تیاری کر رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں، جب آپ اقتدار میں نہیں تھے تو آپ الیکشن کے لیے PTI کے خلاف جو ہے سڑکوں پر بھی آتے تھے، مہنگائی کا ایک عذر بھی تھا، چلے مہنگائی پر تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ جو صدر نے تجویز دی ہے 6 نومبر کی، یہ سمجھ آتی ہے آپ کو، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے یا ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فروا، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کرے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کروانا ان کا کام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ موجودہ اسمبلی نے اپنا ٹینیور مکمل کیا، اور اس سے پہلے یہ افواہیں بھی گردش کرتی تھیں
کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت بڑھا رہی ہے اور کوئی اس قسم کی مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ تمام افواہیں تھیں اور وہ افواہیں اس وقت دم توڑ گئیں جب اسمبلی کی مدت پوری ہوئی اور اسمبلی مطلب ختم ہو گئی. اب ظاہر نگران حکومت ہے اور ہم بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے اگر الیکشن کمیشن جو بھی ڈیٹ دے 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن اگر ڈیٹ دیتا ہے, اگر کوئی پارٹی مطالبہ کرتی ہے, لیکن بے شمار وہ بھی پارٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ 90 دن سے اوپر الیکشن ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہے ایم کیو ایم والوں نے بڑا پرزور مطالبہ کیا. وہ کہتے تھے کہ یہ جو نئی نہیں, وہ تو آپ کی جماعت بھی علی گوہر ملک صاحب یہ کہہ رہی ہے نا. ابھی میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک شارٹ چلایا جس میں انہوں نے وہ جنوری کے آخر اور فروری کے شروع کی تاریخ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جب یہ مشترکہ مفادات کونسل میں جس میں کہ پیپلز پارٹی کے اس وقت کے چیف منسٹر بھی موجود تھے مراد علی شاہ صاحب, اور اس وقت یہ اناؤنس کیا تھا کہ بھائی یہ جو ڈی لمیٹیشن ہے یہ ہوگی تو الیکشن ہوں گے. تو الیکشن کمیشن ابھی میں آپ بلاول صاحب کا انٹرو میں سنوا رہی تھی, تو اس وقت ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کی نمائندگی موجود تھی. دوسرا سیکنڈ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آلریڈی یہ کہا ہے کہ اگر ہم حلقہ بندیاں دوبارہ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں, ہم اس وقت پیپلز پارٹی والے ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے, میں بات کر رہی ہوں صدر کی ڈیٹ جو میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اگر ہم حلقہ بندیاں کرتے ہیں تو ہمیں 1 مہینہ مزید چاہیے, 1 مہینے سے لے کے 1.25 مہینہ تک. جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی یا بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے, بلاول بھٹو صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو کیسے پتہ چل گیا, تو وہ اس بات کا اظہار الیکشن کمیشن آلریڈی خود پہلے کر چکا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تو نہیں کہا کہیں پر بھی کہ الیکشن فروری میں ہوں گے یا جنوری میں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے تو تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا. نہیں کہ اگر 90 دن, تو رانا صاحب نے بھی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا, اگر 90 دن سے اوپر جائیں گے ہم 1.25 مہینہ تو وہ تقریباً جنوری فروری بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ہمیں ڈی لمیٹیشن کی طرف پروسیجر پورا کرتے ہیں تو 54 دن یا جو بھی 55 دن ہوتے ہیں, پھر آپ اس حساب سے بتا رہے ہیں. لیکن میں اس میں جو لیگلی کوئی چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ امان اللہ صاحب ہمیں تو معلوم نہیں ہے, ہم تو لاء کو اتنا زیادہ اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہیں, لیکن جو صدر مملکت نے ڈیٹ دی ہے ان کی جو سرونگ کی ڈیٹ تھی وہ تو ختم ہو چکی. اب ظاہر ہے کہ دوسرا کوئی صدر ہے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کیا, ان کا ڈیٹ کی تجویز دینا بنتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میں بطور وزیر قانون بلوچستان وفاق کے ماتحت ایک اجلاس ہوا تھا وفاقی وزیر قانون کی نگرانی میں صدارت میں, جس میں تمام چاروں صوبوں کے وزراء قانون شریک تھے, اور ہم نے تھریڈ بیئر اس کے اندر ڈسکس کیا, آئین کے ایک آرٹیکل کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد جو ہماری سمجھ میں آیا ہم نے ایک ریزولوشن میں اس کا اظہار کر دیا. ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ یہ جو الیکشن 90 ڈیز کی بات ہے یہ ایک تسلسل کا نام ہے. الیکشن 90 ڈیز جو ہے پولنگ کا آخری دن ہوتا ہے, تو پولنگ سے پہلے ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے جس کو پورا کرنا آئینی تقاضا ہے, جس کے اندر سینسس کا, سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن کا, ڈی لمیٹیشن کے بعد الیکٹورل پروسیس کا, الیکٹورل پروسیس مکمل ہونے کے بعد پھر الیکشن کا شیڈول ہوتا ہے. یہ تمام اس پولنگ تک پہنچنے کے لیے زینے ہیں, سٹیپس ہیں. آپ اس زینوں کو چڑھنے کے بجائے اوپر سے چھلانگ لگائیں گے. ہم نے 2018 میں بھی چھلانگ ماری تھی کیونکہ 2017 کے سینسس کے مطابق ڈی لمیٹیشن نہیں ہوئی تھی, کیونکہ سی سی آئی نے 2017 کے جو نتائج ہیں اس کی منظوری نہیں دی تھی, اور اس وجہ سے سپریم کورٹ کے کہنے پر زبردستی جو ہے 2018 میں الیکشن کرائے گئے, پروویژنل آئین میں ترمیم کر کے پروویژنل جو ہے الیکشن کرائے گئے کہ 2017 کو آپ نظر انداز کر دو, آپ پروویژنل رزلٹ کے مطابق جو ہے الیکشن کرا دو. اب 2017 والا بھی پروویژنل بن گیا, اب آپ 2023 میں بھی جا کے پروویژنل طور پر الیکشن کرانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. ورنہ جب تک آپ آئینی ترمیم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ 2023 کے ڈیجیٹل جو رزلٹ ہے, جو سی سی آئی نے جو آئینی ایک ادارہ ہے اس نے منظور کیا ہے, اس کو آپ بائی پاس کر کے جمپ نہیں کر سکتے. یہ ایک ہرڈل ہے آئینی, اس ہرڈل کو کراس کر نہیں کیا جا سکتا جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو. اگر یہ ضرورت نہ ہوتی آئین میں ترمیم کی تو 2018 میں الیکشن کے اندر یہ کیوں ترمیم کی گئی کہ ہم 2017 کے نتائج کو
प्रोविजनली तौर पर तस्लीम करते हैं, जबकि यहाँ पर सीसीआई ने कंप्लीटली तस्लीम किए हैं। जब कंप्लीटली तस्लीम किए हैं तो इसके लिए लाजमी है कि डिलिमिटेशन हो। जब डिलिमिटेशन पे जाएंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस पे जाएंगे, तो लामाला ये डेट जो है जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू में बनता है। और फिर दूसरी बात जो सदर साहब ने जंप किया माजरत के साथ, काबिल एहतराम है, आर्टिकल 318 सब आर्टिकल 3 कहता है इलेक्शन कमीशन इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इलेक्शन कराए, उसके अंदर किसी और इदारे का अमल दखल नहीं है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बारे में आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा गया है आर्टिकल 189, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हर इदारे पर बाइंडिंग है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का भी आर्टिकल 220 का जो इतलाक है उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन का हर फैसला तमाम इदारों पर बाइंडिंग है, जिसमें सदर ममलकत भी शामिल है। इवन देन मैं कहूंगा उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, क्योंकि सब पाबंद है इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने का। जो ताउन नहीं कर रहा है वो आर्टिकल 220 की खिलाफवर्जी कर रहा है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया है। शर्जील नाब मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर हैं। शर्जील साहब, ये जो आज तारीख की तजवीज़ आई है, आप लोग भी ज़ाहिर के मुतालबात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अगले साल पे ना डाले जाए, जो लिमिट है उसमें रहकर किए जाए, या 120 दिन का लेवरेज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है। आप इस तारीख को मानेंगे जो सदर मुमलिकत ने तजवीज़ दी है, ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं नहीं समझता कि सदर साहब ने कोई तारीख दी है, उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की। नहीं, उन्होंने तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन को जी, उन्होंने तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर की। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि 6 नवंबर से पहले कराया जाए। उन्होंने 6 नवंबर भी नहीं कहा। अगर आप उस गौर से उनको लेटर को पढ़े तो 6 नवंबर तक की बात की है, लेकिन बात यह है कि क्या प्रेसिडेंट साहब जो है वो तजवीज दे सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये प्रोजेक्टिव है कि वो डेट अनाउंस करे या तो पाकिस्तान का अनाउंस करे? बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पहले एक बात वाज़ेह कर लूं कि ये इस पे जो हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ होगा that we will give after the meeting जो कल लाहौर में एक होनी है, और उस मीटिंग जो पीपल्स पार्टी का बहुत ही एक मोतबर एक फोरम है, वो फिर जो भी चीज फाइनल करेगा उस पर हम ऑफिशियल अपना रिबर्ट करेंगे। बट डिसाइड दिस, मैं तो मतलब कि सदर मुमलिकत साहब जो कि गैर आईनी काम पहले कर चुके थे, असेंबली को तोड़ चुके थे इमरान खान के इख्तियारों पर, वो आज भी जो है वो पीटीआई के प्रेशर में आके इस तरह के वो स्पेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेस सेविंग की वजह से शायद उनको उनकी नौकरी पीटीआई में बच जाए, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि वो सदर मुमलिकत की हैसियत से ये सारा कुछ नहीं कर रहे, वो किसी पार्टी की वजह से ये कर रहे हैं, यानी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से कर रहे हैं वो? बिल्कुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें कि जब असेंबली गैर आईनी तौर पर इमरान खान ने एडवाइस तोड़ने की, यही सदर साहब ने उस गैर आईनी तौर पर एक मुंतखब असेंबली को तोड़ा, एक के बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर बहाल हुई। तो आप एक जिस शख्स की आईनी समझ इतनी हो और अकल इतनी हो कि वो इस तरह की काम कर रहा हो, तो उसको आप क्या उससे बैद कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा चले, मैं आमिर ज़िया साहब भी वेट कर रहे हैं, उनसे भी ये सवाल करना चाहूंगी, लेकिन शर्जील साहब एक छोटा सा सवाल ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अब खुल के इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबको बराबरी की बिना पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, एक जमात कोई नहीं, उस पर उनका एतराज भी है, उन्होंने एतराज भी रजिस्टर कराया। तो मुझे बताएं कि कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका जिक्र चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मुझे मौका मिले इसको रेस्पॉन्ड करने। कल सखर में एक जर्नलिस्ट की कंडोलेंस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, तो एक जर्नलिस्ट ने सवाल उनसे कहा किया कि जी क्या पाकिस्तान भर में जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है? उस पर रेस्पॉन्ड किया। आज भी मुजफ्फराबाद में जर्नलिस्ट के सवाल को मैंने जवाब दिया, उनको जवाब कर रहा हूँ, कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी का सरबराह हूँ, उनको नहीं पता कि इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी पता नहीं कि कौन सी डेट होगी, लेकिन एक वाहिद जमात है जिसको चीजें सारी एडवांस में पता है, और वो कह भी रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे,
تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک پارٹی کو پتا ہے کہ فیبرری میں الیکشن ہوں گے اور ایک پارٹی کے پاس یہ ایکسیس ہے جس کو الیکشن کی انفارمیشن بھی ہے اور وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہیں ہے انفارمیشن کیونکہ وہ ابھی تک ان نون ہے کہ کب الیکشن ہوں گے. تو پتا کہ اس کو اس طرح غبرے میں اس کو بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں سب پارٹی کو ایک ہیلتھ بینک ہونی چاہیے اور جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن وہ ایکسیس سب کے پاس ہونا چاہیے, صرف مخصوص لوگوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا, لیکن آئی ہیو اندر کوشچن, لیکن میں عامر رضا صاحب کی طرف موو کروں گی. عامر رضا صاحب, یہ جو صدر مملکت کی جانب سے ایک قدم اٹھایا گیا ہے, یوں کہہ لیں کیونکہ خاموشی توڑی ہے انہوں نے بالآخر الیکشن پر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا جیسے پنجاب کے معاملے پہ جب ہوا تھا؟ یہ بالکل یہ جو آپ کا سوال ہے, یہ جو آپ کا خدشہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے. یہ دیکھیں بڑی جو ایک مطلب ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نارمل ملک ہوتا نا تو اس طرح کا کوئی کنٹرڈکشن پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا, اس طرح کا تنازع پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سب کو اپنا اپنا آئینی رول پتا ہوتا ہے. اور لیکن چونکہ ہمارے آئین میں جس طرح سے 16 ماہ میں پی ڈی ایم حکومت نے جلد بازی میں قانون سازی کی تو اس میں وہ کنٹرڈکشن یا ڈائکوٹمی لے کر آ گئے, تضاد لے کر آ گئے. ہمارا آئین یہ بالکل کہتا ہے کہ جی صدر مملکت جو ہے ان کا کام ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا, لیکن جو ترامیم الیکشن ایکٹ میں کی گئی ہیں اس کی روح سے جو ہے یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آ گئی. اچھا, اب یہ کنٹرڈکشن ہے اور یہ تضاد آ گیا. اچھا, اگر فرض کریں تضاد آ گیا تو اگر نیک نیتی ہوتی تو گفتگو کے ذریعے, فہم و تفہیم کے ذریعے, اتفاق رائے کے ذریعے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے تھے. صدر مملکت نے جب چیف الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آ کے ملاقات کر لیں تو انہوں نے ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ خود ایک باعث تنقید بات ہے. لوگ صدر مملکت کی کنڈکٹ پہ تنقید کریں کہ ہو سکتا ہے بالکل ان پہ بھی سوالیہ نشان بالکل بنتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول پہ بھی بنتا ہے. اس لیے کہ جب آپ امریکی سفیر سے مل رہے ہیں, برطانوی سفیر سے مل رہے ہیں, آپ جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ صدر مملکت کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے اس سے ملنے کی گریزاں ہیں, یہاں پہ لوگوں کی عنایاں آ جاتی ہیں. اگر مل کر آپ اس کو رسپیکٹ دے کے آپ سمجھا سکتے تھے نا اپنا پوائنٹ آف ویو کہ جی الیکشن جو ہے ہمارا ارادہ اس وقت کرانے کا ہے, اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی ہے جو کہ آئینی ہے. مردم شماری کی بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جی نہیں حلقہ بندیاں ہوں گی. تو اگر آپ یہ چیزیں ایکسپلین کر سکتے, آپ کا ابلاغ اچھا ہوتا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ کر میٹنگ کرتی, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ براڈ میٹنگ, ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے, اس قسم کا تنازع نہ بنتا. آج آپ سوچیں پورا پاکستان جو ہے پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے. اگر آپ کے حکم پہ عمل نہیں کرتے تو کہیں گے یہ عجیب ملک ہے, اور عمل ہوتا وہ مجھے نظر یوں نہیں آتا کہ کہتے ہیں جو انہوں نے نومبر کی تاریخ دی ہے اس میں الیکشن کا ہونا ممکن یوں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو اسٹیپس ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے تھے. تو بجائے اس کے تنقید ہو گئی جی صدر نے یہ کر دیا اور چیف الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. لوگ اگر مل کے بیٹھے ہیں فہم و تفہیم کے ذریعے اعتماد میں لیں اور آگے بڑھنے کے راستے کو تلاش کریں. لیکن اگر یہ ضد اور اناؤ کا کھیل رہا تو پاکستان مذاق بنا ہوا ہے, مزید مذاق بنے گا, اور یہ چیز جو ہے پاکستان کے امیج کے لیے بری ہے. اور جو ایک غیر یقینی صورتحال آپ دیکھیں نا, ہم پاکستان کی جنرل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں پہ بات کریں کہ جن پہ غالباً بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی نارمل ملک میں. وہ کہتے ہیں جی 5 سال مکمل ہوں گے تو الیکشن ہوں گے, فلاں تاریخ کو ہوں گے, آٹومیٹک چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں خودکار طریقے سے. ہماری دیکھیں کوئی کام ہم یقین سے نہیں کر پا رہے, ہمیں ہر چیز میں ایک سوالی نشان ہے. اور لوگ کہیں گے کہ صدر جو ہے اس کا مسئلہ صرف صدر کا مسئلہ نہیں ہے, یا مسئلہ الیکشن پاکستان کا بھی ہے, صدر کا بھی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی ہے, پی ڈی ایم کا بھی ہے کہ جس نے جلد بازی سے قانون سازی کی اور وہ ڈائریکٹلی لے کر آ گئے. لیکن عامر صاحب اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور سب کا ہی ایک کردار ہے. مسئلہ یہاں پر بھی ہے جو میں امان اللہ صاحب سے بھی پوچھوں گی, میں چاہوں گی شریل صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو آرٹیکل ہے 17 اس کو تو فالو کیا جا رہا ہے کہ ڈی لمیٹیشن ہونی ہے, پورا پروسیجر مکمل ہونا ہے, مگر 14 کا کیا کریں گے جس میں اپنے الیکشن میں جانے سے پہلے 4 مہینے پہلے سینسس بھی کرانے ہیں اور ڈی لمیٹیشن بھی اس سے پہلے مکمل ہونی چاہیے. اگر یہ ویسے ہو جاتا تو شاید یہ مسائل ہی نہ ہوتے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں. الیکشن کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے, یہ کنفیوزنگ سوال ہے. علی گور بلوچ صاحب واپس اس ٹاپک پہ آتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو لیول پلینگ جس کانٹیکسٹ میں بولی تھی وہ شرجیل صاحب نے ہمیں ایکسپلین کر دیا.
واقعی یہ سوال تو بڑا جائز ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے یہ خال نکلتی ہے طوطے کی، یا کوئی کچھ پڑھتے ہیں، کوئی ستاروں کا علم ہے، کوئی علم فلکیات ہے، کیا ہے کیا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ تاریخ دے سکتا ہے، الیکشن جنوری کے اینڈ یا فروری کے بیچ میں ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن کو خود یہ معلوم نہیں ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم نے کوئی ڈیٹ نہیں دی ایک مہینے کی. میری گزارش سنیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے تو نومبر بنتا ہے. دیکھیں بات سنیں، نہ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی ڈیٹ دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا یہ کوئی ریکارڈ یقینی طور پر آپ کے پروگرام میں بھی ہوگا وہ ضرور چلائیں، جس میں الیکشن کمیشن، یہ تو اوپن سیکریٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود میڈیا پہ آ کے ان کے نمائندے نے کہا کہ بھائی اگر یہ ہم ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں، حلقہ بندیاں کرتے ہیں، تو ہمیں 1.25 مہینہ آگے جانا پڑے گا. 90 دن اگر نومبر میں بنتے ہیں تو نومبر، دسمبر اور وہی جنوری کی ڈیٹ آ جاتی ہے. 1.5 مہینہ، 1.25 مہینہ، 2 مہینے ہمیں آگے جانا پڑے گا. یہاں پر ایک اور اہم بات ہے، دیکھیں جب پچھلی، وہ ابھی ذکر ہوا تھا پروگرام میں، وزیر قانون صاحب بتا رہے تھے، جب پچھلی بار الیکشن ہوئے تھے 18 والے، تو اس وقت یہ قانون سازی کی گئی تھی کہ اگلے الیکشن نئی مردم شماری کے بعد کروائے جائیں گے اور نئی حلقہ بندیوں پر کروائے جائیں گے. میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں نئی حلقہ بندیوں کی بات کرائے جائیں گے. میں نے ابھی جاتے ہوئے بریک میں ذکر کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ہی لکھا ہے کہ جو ہم جب اس کے آرٹیکل 14 کو پڑھتے ہیں تو اسی میں لکھا ہے کہ حکومت جانے سے 4 مہینے پہلے یہ پروسیجر مکمل ہونا چاہیے. بالکل، میں اسی آپ کے پاس تب پیسے نہیں، آپ نے بہانے لگائے. نہیں، یہی تو آپ بات میری مکمل ہونے دیا کریں نا، جس طرح باقی دوست پینلسٹ بات اپنی کمپلیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جب الیکشن ہو گئے، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بے شمار خطوط اس وقت کے ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کو لکھے کہ بھائی آپ مردم شماری کروائیں اور حلقہ بندیاں کروائیں. 3 سال وہ خطوط لکھتے رہے، چونکہ اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی وہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے الیکشن چوری کرنے کی پلاننگ میں مصروف تھی. نہیں، بات سنیں، آیا جن لوگوں نے وہ مردم شماری نہیں کروائی، جو کہ ہمیں آ کے کروانی پڑی اور ہم نے کروائی وہ مردم شماری، ان کی رسپانسبلٹی کون فکس کرے؟ کیا وہ آئین نہیں توڑا گیا؟ کیا وہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا گیا؟ کیا ان کے دیکھیں، ہمیں یہ آئینی بحران جو یہ ڈیلیمیٹیشن والا ہے، یہ ہمیں پچھلی گورنمنٹ سے ورثے ملے. ہم نے تو آ کر مردم شماری بھی کروائی ہے اور ڈیلیمیٹیشن کے لیے بھی مشترکہ مفادات کا آئینی طور پر اجلاس بلایا ہے. تو کیا ان کی رسپانسبلٹی فکس ہو کر ان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے، یہ ساری محلاتی، آپ ابھی عارف علوی صاحب، وہ عارف علوی صاحب تو بیٹھ کے پریزیڈنسی میں ماسوائے سازشیں اور وہ ٹویٹس اور وہ جی معذرت اور میرا یہ دل، مقصد ہے کیا ڈرامہ انہوں نے بنایا. ہر قسم کی سہولت کاری ایک پارٹی کے لیے وہ کر رہے ہیں، جو جس چیز کا انہیں قانون اختیار ہی نہیں دیتا، وہ الیکشن کمیشن کو کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ بتایا ہے کہ وہ آرٹیکل 48 کلاس 5 کے تحت یہ ڈیٹ جو انہوں نے تجویز دی ہے وہ انہوں نے اس کے تحت دی ہے، کیونکہ ان کو ابھی بھی وہ صدر مملکت تو ہے نا. اب امان اللہ صاحب ہمیں یہ اس کی کلیریفیکیشن کریں گے کہ کیا وہ ڈیٹ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، جو کہ میں نے پہلے بھی وہ نہ ڈیٹ دے سکتے ہیں. لیکن سر امان اللہ صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن 90 دنوں میں ہونا ہے، جو آئین ہمیں پابند کرتا ہے، اگر یہ آگے جاتا ہے اور کچھ سیاسی جماعتیں جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک موقف اپنا رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ جلدی ہونے چاہیے، یہ اس طرح اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج کرا لیں ہم تیار ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا عدالتی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں اپنی باتوں کو دہراؤں، ورنہ تو میں بات بتا چکا ہوں. الیکشن کا جو 90 ڈیز ہے وہ نارمل حالات میں الیکشن 90 ڈیز کی بات کی گئی ہے. جب آپ سینسس کی بات کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے سینسس کو سی سی آئی اپروو کرے، تو جب وہ گزٹ نوٹیفائی ہو جائے، اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے جب تک آپ ڈیلیمیٹیشن نہیں کریں گے. آئین بھی لکھا ہوا ہے. اب تو آپ کے اوپر قدغن ہے، آپ آئین کو اوپر جمپ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ 2021 میں حکومت نے خود طے کیا تھا، وفاقی حکومت نے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں وہ رپورٹ دی گئی اس اجلاس میں کہ جناب یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے یہ 2021 میں وہ سابقہ حکومت جو ہے یہ کر چکی ہوئی ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے وہ نئے سینسس، ڈیجیٹل سینسس کے مطابق ہوں گے. صحیح، لیکن روشنی میں امان اللہ صاحب اگر ڈیلیمیٹیشن کے بعد سیٹس بڑھانی ہوتی ہیں
बढ़ानी पड़ जाती हैं, तो वो भी क्या, वो भी उसका भी वेट किया जाएगा, वो भी प्रोसीजर में होना चाहिए? नहीं, जरा दोबारा दोहराएं क्या सवाल? सर, डीलिमिटेशन के बाद अगर जायरा के सेंसस होता है, सेंसस के बाद हम डीलिमिटेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर उसमें सीट्स बढ़ती हैं, तो क्या उस प्रोसीजर को भी पूरा फॉलो किया जाएगा या सिर्फ ये सेंसस तक रुक जाएगा या सीट्स ना बढ़े? गुजारिश है, सीटें नहीं बढ़ सकती क्योंकि सीटें जो है वो भी आईनी तरमीम मांगती है, बढ़ाना या कम करना, एडजस्टमेंट हो सकता है। ये जो वफाक है, कौमी असम्बली की सीटें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। सूबों के अंदर जो है, फर्ज करो एक हमें बताया गया शिकारपुर की एक सीट है, ये शायद चला जाए कराची में क्योंकि आबादी का डिफरेंस आया है, मगर अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, सूबे से बाहर सीटें नहीं जाएंगी। जो सीटें उन्हीं को आपस में तकसीम किया जाएगा। तो जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता है उस वक्त तक तो आइन कहता है इलेक्शन नहीं हो सकते। ये मैं और आप नहीं कह रहे, आइन की कदगन है। अब आप आइन के ऊपर चलेंगे तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और ये फैसला 2021 में हो चुका है। अगर उसका रिकॉर्ड निकाले, हमें तो तारीख भी बताया गया था। सही है, लेकिन अमानुल्लाह साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर सीट्स भी नहीं बढ़नी है और आइन तो सर पंजाब और केपी वाले मामले में भी आइन बहुत कुछ कहता था, वहां पर भी एक लंबे अरसे तक खामोशी रही, वहां पर भी हमने इस तरह की बातें नहीं सुनी है। अब हमें याद आ रहा है कि डिलिमिटेशन होगी, सीट्स भी नहीं बढ़ेंगी, तो कल को कोई भी पार्टी, इनमें ये जितने भी बैठे हुए लोग हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, ये उठ के अदालत चले जाएंगे, कहेंगे जी हमारे तो सीट्स नहीं बढ़ी, तो ये हो गया और वो हो गया। तो वो फ्री एंड फेयर भी, मेरा ख्याल से, सॉरी लेकिन वो फ्री एंड फेयर भी शायद ना हो इलेक्शन इस तरह। तो ये तो पहले ही मुतनाज़ हो गया सारा कुछ। गुजारिश है, डिस्क्रिशन पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, ये फैसला आइन ने करना है और कानून ने करना है। आइन भी वाज़ेह है, कानून भी वाज़ेह है। कानून के अंदर लिखा है, अब जो नया अमेंडमेंट है, पहले भी जो आइन में था, सॉरी कानून में था 2017 के, उसके अंदर सदर का अख्तियार नहीं था, इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरे का लिखा हुआ था। अब जो है उन्होंने सदर का नाम हटा दिया है, उसके अंदर अब नए कानून में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है वो डेट दे। बाकी रहेगी बात 48(5) की, उसके अंदर ये लिखा है कि सदर तारीख देगा सब्जेक्ट टू लॉ। दूसरी बात उसके अंदर ये है, सदर को एक्सक्लूसिव अख्तियार हासिल नहीं है जब तक उसको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस न करे। सदर का हर अख्तियार मशरूत है वज़ीर आज़म के एडवाइस के साथ। जब तक वज़ीर आज़म को एडवाइस न दे, सदर साहब को खांसने की भी इजाजत नहीं है। चलिए, ये तो आपने बड़ी बात कर दी है आमिर ज़िया साहब, खांसने की भी इजाजत नहीं है सदर साहब को। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, फिर पूछती हूँ। वेलकम बैक। अमानुल्लाह साहब कह के गए कि आमिर ज़िया साहब सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर खांस भी नहीं सकते। अब ये जो उन्होंने किया है, ये तो ज़रा किसी एडवाइस पे नहीं उन्होंने तजवीज़ दी। तो मुझे बताएं कि सदर मुमलिकत साहब ने अपना ग्राउंड क्लियर करने के लिए, कि शायद तारीख में उनको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में उनको शायद बुरा ना जाना जाए, इसलिए उन्होंने ये स्टांस लिया। नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नॉर्मल हालात होते तो सदर ने वही काम किया जो उसको करना चाहिए था। कि अगर कोई नॉर्मल हालात होते तो भाई इंतखाबात 90 रोज में होने, और उन्होंने दायरे की जो उन्होंने आइन की को कोट किया है, गालिबन 48(5) है जी, आर्टिकल 48(5) क्लॉज 5 जी, हाँ क्लॉज 5, तो उसको उन्होंने कोट किया है। मैंने जैसे पहले कहा कि आइन उनको हक देता है, ये उनका रोल है, ठीक है ना। अब हो ये रहा है कि हमारे यहाँ जिस तरह जल्दबाजी से PDM ने जो कानून साजी की, उसकी वजह से एक कंट्रडिक्शन पैदा हो गया हमारे आइन के अंदर। दूसरी बात है कि हमारे जमहूरियत के नाम पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि ताकत का इर्तिकाज करें, अपने हाथ में ले लें। तो यहाँ पर अगर भाई आपने मिट्टी का माधु बनाना है सदर को, तो इस ओहदे की जरूरत क्या है? तो फिर क्यों करोड़ों रुपए जो है हर साल जो है खर्च होते हैं इनके ऊपर? तो खत्म कर दें आप। जब आपने अगर यही करना है कि जी उसको मतलब बच्चा जमूरा बनाना है सदर को, तो सदर के कुछ इख्तियारात होने चाहिए, और कोशिश ये हो रही कि उन इख्तियारात को सल्ब कर लिया जाए। जैसे कि सिंध की मैं मिसाल, सिंध में गवर्नर की तमाम तर इख्तियारात ले लिए गए, जो सिंबॉलिक और कुछ चीजें होनी चाहिए थी उसके पास। मतलब अच्छी बात होती है कि जितनी वो होती है ना, डाइवर्सिटी होती है, ताकत का मतलब है कि डिवॉल्व हो रही हो, अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर लोगों को आदत इस बात की कि हम कब्जा कर ले, तमाम इख्तियारात पे कब्जा कर ले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है,
اگر الیکشن کمیشن فعال کردار ادا کرتا، وہ پہلے سے ہی آتے آپ بالکل وہ کرائیں، ڈیلیمیٹیشن کرائیں، آئینی تقاضا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان کر سکتے تھے کہ جناب ہم یہ ہمارا اس کے بعد ہم فلاں تاریخ کو الیکشن کرائیں گے، تو یہ پرابلم نہ ہوتی. اگر آپ کمیونیکیٹ کر دیتے صدر محترم کو جب انہوں نے ملاقات کا وقت مانگا تھا اور آپ کو دعوت دی تھی آ کے ملنے کی، تو قصور کس کا ہے؟ قصور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. صحیح. لیکن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ چیزوں کے اندر وضاحت ہو، نہ کہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو. تو لوگوں نے سیلفش انٹرسٹ کے لیے، خود غرضانہ مفاد کے لیے ایک غیر ضروری قسم کا تنازع کھڑا کیا ہے. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان پہلی مذاق بن رہا ہے، مزید مذاق بنے گا. صحیح ہے، لیکن رویہ ہے نا کہ آپ صرف یہ آخری جملہ کہ ہم اپنی اپنی پسند کے مطابق کہتے ہیں کہ جی فلاں مجرم ہے، فلاں قصوروار ہے. یہاں پہ قصوروار تمام لوگ ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں. کسی نے بھی ہاتھ سے بلند ہو کے نہیں سوچا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں چاہوں گی عامر رضا صاحب، شرجیل میمن صاحب سے تھوڑا سا پوچھ لیا جائے، کیونکہ نون لیگ علی گوہر بلوچ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. نون لیگ کا بھی ایک موقف ہے کہ سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوئی تھی شرجیل میمن صاحب، اس میں آپ سب کو معلوم تھا، یعنی آپ کے وزیر اعلیٰ جو ریپرزینٹ کر رہے تھے انہوں نے وہاں پر اگری کیا تھا. اب آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، وہ شاید آپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ واقعی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، مجھے نہیں پتا کس نے آگے پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر سی سی آئی کی میٹنگ تھی تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی میں نے کچھ خطوط لکھے تھے ڈیورنگ ڈیلیمیٹیشن اپنا سینسس کے، جب ڈیورنگ سینسس پہ انہوں نے کچھ خطوط جو آبزرویشن تھی سندھ گورنمنٹ کی وہ لکھی تھی احسن اقبال صاحب کو اور ڈپارٹمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس طرح ایگری کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ان سارے لیٹرز کو، ان جو ہمارے آبزرویشن ہیں ان کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ابھی بھی ہم تو کہہ رہے ہیں جی ہم جو بھی چیزیں ہو وہ آئینی طور پہ ہو، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. اور میں آپ کو جس طرح کہا کہ چیئرمین صاحب نے بڑا لاؤڈلی کہا ہے کہ ایٹلیسٹ ڈیٹ آ جائے، بس اگر 60 ڈیز نہیں تو 90 ڈیز، 90 ڈیز 120 ڈیز. انہوں نے یہ کہہ دیا. ڈیفینیٹلی آپ نے وہ تو ایک آج کل ہونی ہے وہ جائے، اور یہ نہ ہو کہ صرف کوئی ایک ہی جماعت کو جو ہے وہ سب کچھ پتا ہو، باقی بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو. یہ ایک کلیئر موقف تھا، کوئی کسی چیز سے نہیں. ہم دیکھیں جی ہم نے ہمارے لیے سب ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی لڑائی صرف اور صرف غربت سے ہے، لوگ سے لوگوں کو کس طرح ریلیف پہنچایا جائے اس کے لیے پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس میں لوگوں کو جو ریلیف زیادہ سے زیادہ کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ آئے گی، اس سے وہ فیصلے کر رہے ہوں گے، اچھے فیصلے کرے گی، برے فیصلے کرے گی، جو بھی ہوگی وہ پبلک کے لیے ہی ہونے چاہیے. اور اچھے فیصلے ہوں گے تو پبلک کو فائدہ ہوگا، برے فیصلے ہوں گے تو وہ لوگ فارغ ہو جائیں گے. تو یہ ٹھیک ہے. شریف صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، پھر میں بلوچ صاحب کی طرف موو کروں گی. لاہور آپ لوگ میں یوں کہوں کہ ڈیرے ڈالے جا رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے زرداری صاحب بھی آئے تھے تو لاہور کی جو وہ ہلچل ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، لاہور میں فضا تبدیل ہو جاتی ہے سیاسی. بلاول صاحب لاہور کا رخ کر رہے ہیں، یہ پنجاب کی ہوائیں تبدیل کرنے والا رخ ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک بات تو بتا دوں کہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں بہت بڑے سرپرائزز دینے والی ہے. اچھا، واقعی بڑے سرپرائزز؟ اور میں یہ صرف سیاسی بیان نہیں دے رہا، یہ بھی میں کہنے کے تیار ہوں. آپ بھلے میری بات کو کوٹ کریں، جو بھی کریں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں بہت بڑے سرپرائزز پورے پاکستان بھر میں دینے والی ہے. اور یہ میں سیاسی بیان نہیں دے رہا، اور صرف ہر چیز میں ایک وجوہات ہے، اس میں لاجک ہے، اور میں ابھی تک لاجک سمجھانا چاہوں گا بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو بھی کہا جائے، کسی بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کچھ بھی اسٹریٹجی ہو، فائنل اسٹریٹجی آپ کو انشاءاللہ پیپلز پارٹی دے گی. اور پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن میں بہت بہتر پرفارم کرے گی. آپ کا لاہور سے سوال تھا، اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی میں بھی لاہور میں موجود ہوں. لیکن یہ بتا کہ لاہور میں بھی آپ کو پورے پنجاب بھر میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، ہر جگہ، سندھ میں تو الحمدللہ ویسے ون سائیڈڈ ہے، پورے پاکستان میں آپ کو پیپلز پارٹی باقاعدہ نظر آئے گی کہ پراپر طریقے سے الیکشن کو کانٹیسٹ کر رہی ہے. اور پیپلز پارٹی اس بار بہت بہترین پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترے گی. یعنی دمادم مست کلندر والی پلاننگ؟ اب آپ کس کانٹیسٹ میں دمادم مست کلندر، ہمارے یہاں دمادم مست کلندر ہوگا مہنگائی کے خلاف، ٹھیک ہے، دمادم مست کلندر ہوگا اس وقت جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں اس کے خلاف. اور ہم لوگوں کے بیچ میں رہ کے، لوگ عوام کے درمیان رہ کے ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے
وہ الیکشن میں ایک بہترین پرفارمنس انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے اور وہ پازیٹیو پرفارمنس ہوگی, یہ بھی بتا دوں. ٹھیک ہے چلیں, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سرپرائزز دینے والے ہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن ایک سرپرائز جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے بھی آ رہا ہے. ویسے تاریخ بڑی دفعہ آئی تھی کہ میاں صاحب ہون آئے تھے, میاں صاحب ہون آئے تھے, میاں صاحب ہون آئے. 21 اکتوبر ہے نا تاریخ, جی 21 اکتوبر کی تاریخ آگے, پتہ نہیں یہ واقعی آنے کی تاریخ ہے, یہ علی گوہر بلوچ صاحب بتائیں گے, یا پھر یہ وہ تاریخ ہے کہ جس پر تاریخ دی جائے گی اگلی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. علی گوہر بلوچ صاحب, 21 پھر پکی ڈیٹ ہے میاں صاحب کی واپسی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل 21 تاریخ کو الحمدللہ واپس آ رہے ہیں, اور آ کر آپ دیکھ لیں گے کہ وہ ان کا استقبال کس میں طرح آ سے کے ہوتا کیوں ہے. دیکھوں گی, میں تو ٹی وی پہ دیکھوں گی کتنا بڑا استقبال ہوگا. نہیں وہ ظاہر ہے, مطلب پورا پاکستان کور کرے گا. نہیں یہ ویسے والا استقبال تو نہیں ہوگا وہ جو پہلے بھی ہوا تھا جب شہباز شریف صاحب بھی نہیں پہنچ پائے. نہیں دیکھیں اب شہباز شریف صاحب جنگلے توڑ کے ایئرپورٹ کے اندر تو نہیں پہنچ سکتے تھے, لاہور کے اندر ہی تھے, اور باقی لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہے, مجھے خود اس دن گرفتار کیا گیا تھا, میں اپنے حلقے سے قافلہ لے کر آ رہا تھا. تو گزارش کرنے کا مقصد ہے, دیکھیں بات آپ کے پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہے, میں صرف مختصراً یہ بتاؤں, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, 21 تاریخ کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, لیکن ہمیشہ ہمارے ملک کو, جو ہمارے ملک کی اوریجنل لیڈرشپ ہے, اس کو ہمیشہ سازشوں کے ذریعے ہٹایا گیا. اگر نواز شریف صاحب کے ویژن کے اوپر عمل کیا جاتا اور 2018 میں ان کو جیلوں میں جھوٹے مقدمات قائم کر کے نہ دھکیلا جاتا, کبھی غلام اسحاق کے ٹائم میں ان کو اتارا گیا, کبھی مشرف کے ٹائم میں ان کو اتارا گیا, کبھی ایک وہ کاکڑ صاحب تھے آرمی چیف, ان کے ٹائم میں ان کو اتارا گیا. نواز شریف صاحب کا ویژن یہ تھا کہ گھر ٹھیک کریں. آج وہی ویژن ہماری آج کی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا گھر ٹھیک کریں. جو ڈالر کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں, جو مافیاز ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر نواز شریف صاحب کا ویژن ہوتا, ان کی 2018 میں اگر یہ آر ٹی ایس سسٹم نہ بند کیا جاتا, تو آپ دیکھتے آج مودی کو یا حسینہ واجد کو سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. آج ہمارا ملک ایشیا کا معیشت کا ٹائگر بن چکا ہوتا, لیکن اس میں ہمارے ملک کے ان کریکٹرز کا قصور ہے جن کو کہ ہم کٹہرے میں نہیں کھڑا. چلیں آپ نہیں کر سکے, آپ کی 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی, کو کرنا چاہیے تھا, یہ تو آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ نے نہیں کیا, اب آپ نام لے رہے ہیں. عامر رضا صاحب, لاسٹ ورڈ فرام یو, یہ معاملہ آپ کو کہاں تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا؟ دیکھیے بات جی کہ نواز شریف صاحب آ گئے, پہلے بھی 3 مرتبہ بنے وہ وزیر اعظم, اور جیسے کہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا گیا, تو یہ جواب نہیں دے رہے کہ کیوں ہٹایا گیا, ان کی کیا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹیز تھیں, جس طرح سے انہوں نے تصادم کی پالیسی اپنائی, غلط فیصلے کیے, اس پہ تفصیل سے کبھی بات کیجئے گا جب ان کے آنے سے پہلے. آج بھی کہتے ہیں ترقی کے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ آئی پی پی کا جو مسئلہ ہے, بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے, اس کی کلیتاً ذمہ دار نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب کے ٹائم میں 5 ساڑھے 5 6 روپے عامر صاحب یونٹ کا ریٹ تھا, 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ آپ نے یہ کسی اور نے نہیں کیا, وہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا. بہت شکریہ شرجیل اللہ محمد صاحب, بہت شکریہ عامر رضا صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین جاتے ہوئے یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ 2 ہفتے پہلے اپنے پروگرام میں ہم نے ایک جملہ بولا تھا کہ آئین پاکستان پر قدم رکھ دیا گیا, جس کا مطلب کچھ اور لیا گیا, جبکہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا. ظاہر ہے آئین ہے تو ہم سبھی ہیں, تمام سیاسی جماعتیں ہیں, ہم ہیں, فروا وحید ہے, باقی سب لوگ ہیں, تو آئین پر عمل کرنا ضروری ہے. تاہم ہم اپنے اس جملے پر معذرت خواہ ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.